بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت بڑے ولی گزرے ہیں، ولایت و معرفت کا بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کبھی لاجواب ہوئے ہیں؟ کسی نے کوئی ایسا سوال کر دیا آپ کو جواب نہ آیا ہو؟ کہا کہ ہاں ایک دفعہ میں لاجواب ہوا۔ کہا کہ حضرت کون سا موقع؟ کہا کہ وہ موقع تھا کہ بلخ کا ایک نوجوان مجھے ملا، بلخ کا۔ تو بلخ کا نوجوان ملا، اس نے مجھے ایک سوال کیا۔ اب ظاہر ہے کہ بلخ کے اندر تو ابراہیم آدم جیسے لوگوں کا فیضان پھیلا ہوا تھا، ابراہیم آدم جیسا بادشاہ جسے بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور پھر بلخ کے اندر کا فیض پھیلا۔ وہاں تو بچے بچے کے اندر ولایت و معرفت کی خوب پیدا ہو چکی تھی۔ تو اس نوجوان نے مجھے پوچھا کہ چاچا جان زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ زہد اسے کہتے ہیں کہ مل جائے تو شکر کریں، نہ ملے تو صبر کریں، اسے زہد کہتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو وہ ہنسا، کہا کہ چچا جان یہ کیا زہد ہوا؟ یہ زہد تو بلخ کے کتوں کو بھی حاصل ہے، یہ زہد تو بلخ کے کتوں کو بھی حاصل ہے کہ ان کو مل جائے تو شکر کرتے، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، یہ کیا زہد ہوا؟ میں بڑا حیران ہوا۔ کہا کہ ہمارے بلخ کے اندر زہد اسے کہتے ہیں نہ ملے تو صبر کریں، مل جائے تو اوروں کو دے دیں۔ اللہ اکبر، تکبیر! کیا لوگ ہیں بھائی، کیا زہد کی تعریف کی کہ نہ ملے تو صبر کریں، مل جائے تو اوروں کو دے دیں۔ فرمایا یہ زہد ہے ہمارے ہاں۔ تو حقیقت یہ تو زہد، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت پیدا کرتے ہیں، اور حج کی جب انسان عبادت کر کے آتا تو اس کو قانع ہو جانا چاہیے، جو اس کو ملے اس پر صابر و شاکر، قناعت۔ ہاں ابھی پوشاکیں پہنے، اب اس کی نگاہ اس پہ نہ رہے، کیوں کہ اللہ پر ایسی نگاہ ڈال کے اب آیا ہے کہ اب اللہ کے غیر اس کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو، اب اللہ ہی کی طرف دوڑنا اور اللہ ہی کو پانے کی حرص پیدا ہو جائے۔ تو حرص مذموم یہ مطلوب نہیں ہے، ہاں حرص جو محمود ہے یہ مطلوب ہے، اور حرص محمود اسی انداز سے پیدا ہوتی ہے۔